سابق کارپوریٹر محمد مجاہد خان نے ڈویژن 32 کے محلہ جات اسلامپورہ کوچا کالونی حبیب نگر کی حدود میں رہنے والے خاندانوں میں نئے راشن کارڈ کی تقسیم عمل میں لائی۔ راشن شاپ نمبر 14 اور 15 پر انہوں نے قریب 400 سے زائد غریب و مستحق خاندانوں میں نئے راشن کارڈ کی تقسیم عمل میں لائی۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ بیارس حکومت نے عوامی مفاد پر کوئی توجہ مرکوز نہیں کی تھی، لیکن کانگریس جیسے ہی برسر اقتدار آئی، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 6 عوامی گارنٹیز پر کامیاب عمل آوری کرتے ہوئے تیزی سے ترقی کی سمت ریاست کو گامزن کر رہے ہیں۔ انہوں نے بے شمار اسکیمات سے عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا اور اب نئے راشن کارڈ کی منظوری و اجرائی کے ذریعے غریب خاندانوں کو راحت فراہم کر رہے ہیں۔ کانگریس کے کارنامے انتہائی ناقابل فراموش ہے۔ عوام کے مسائل کو دیکھ کر ان کی یکسوئی کرنا اور عوام کو راحت فراہم کرنا صرف کانگریس حکومت ہی کر سکتی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ اور حکومتی مشیر محمد علی شبیر سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ یہ قائدین عوام کے مفاد کے لیے بے شمار اسکیمات پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو خطرات دیتے ہوئے عوام کے لیے روبہ عمل لاتے ہیں، جبکہ بیارس حکومت میں صرف وعدے کیے جاتے تھے، عمل آوری کا فقدان تھا۔ مجاہد خان نے اس یقین کا اظہار کیا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں ریاست تلنگانہ زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور عوام کو زبردست راحت و خوشحالی حاصل ہوگی۔ انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ حکومتی اسکیمات سے بھرپور استفادہ کرے اور کسی بھی مشکل کی شکل میں ان سے ربط پیدا کرتے ہوئے ان کی خدمات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس تقسیم کے موقع پر ان کے ہمراہ مہاراشٹر ناندیڑ کے کانگریس قائدین محمد نعمان، شیخ احمد اور دیگر مقامی کانگریسی قائدین کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آج الحمدللہ بڑی خوشی کا دن ہے۔ ڈویژن نمبر 32، 33 میں 2 شاپ، 14 نمبر 15 نمبر میں قریب 350 وائٹ راشن کارڈ آئے ہیں۔ پبلک میں بہت جوش ہے کانگریس گورنمنٹ کو لے کے۔ تمام لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں ریونت ریڈی صاحب کا اور کانگریس گورنمنٹ کا، تمام منسٹرز کا، خاص طور سے مہیش کمار گوڑ، شبیر علی صاحب کا بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں لوگ۔ اور 175 دکان 15 میں آئے اور 14 نمبر میں 165 آئے اور 175 پینڈنگ میں ہے، وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم بات کر کے اوپر جو ہے وہ بھی کرا دیں گے۔ 10 سال ٹی آر ایس گورنمنٹ تھی، کوئی کام نہیں کرے، 10 سال جو ہے نا راشن کارڈ بھی نہیں بنے۔ آج یہ 10 سال کے بعد جو غریب عوام کو باریک چاول راشن کارڈ دیے جا رہے ہیں، یہ لوگ خوشی سے بہت خوش ہیں لوگ، اور آنے والے انشاءاللہ الیکشن میں کانگریس بمپر میجارٹی سے جیتیں گے انشاءاللہ۔ شہر کی معروف تجارتی سڑک اعظم روڈ پر لکشمی میڈیکل تا نہرو پارک ٹریفک کے مسائل سے مقامی تاجرین پریشان تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ڈویژن 58 کے سابق کارپوریٹر محمد عبدالقدوس سے نمائندگی کی تھی، جس پر محمد عبدالقدوس نے اس معاملے کی یکسوئی کے لیے معاملے کو حکومتی مشیر محمد علی شبیر کے علم میں لایا، جس پر محمد علی شبیر نے ٹریفک اے سی پی نظام آباد محمد مستان علی کو اس معاملے کی یکسوئی کرنے کی ہدایت دی۔ اے سی پی ٹریفک محمد مستان علی نے کانگریس کے سینئر اقلیتی قائدین، سابقہ ڈپٹی میئر ایم اے فہیم، سابق کارپوریٹر ایم اے قدوس اور سابقہ کپشن ممبر اشفاق احمد خان پاپا کے ہمراہ اعظم روڈ پہنچ کر تاجرین سے ملاقات کرتے ہوئے ٹریفک مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اے سی پی نے ٹریفک کی بحالی اور مسائل کی یکسوئی کے لیے تاجرین سے خواہش کی کہ وہ سڑک پر موجود برقی پولس کے حدود کے اندر ہی رہ کر اپنے کاروبار کریں اور ٹریفک قواعد کو ملوث رکھیں۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں اعظم روڈ پر لکشمی میڈیکل تا نہرو پارک تاجرین نے ٹریفک کے مسائل اور حادثات کے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ ٹریفک پولیس اور اقلیتی قائدین کی جانب سے خصوصی طور پر توجہ دینے پر مقامی تاجرین نے ان سے اظہار تشکر کیا اور ساتھ ہی حکومتی مشیر تلنگانہ محمد علی شبیر، اے سی پی ٹریفک محمد مستان علی اور نظام آباد کے سینئر اقلیتی قائدین سے دلی اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر عبدالقدیر مالک الرشید فرنیچر، محمد شریف مالک آئرن مرچنٹ و دیگر تاجرین کی کثیر تعداد موجود تھی۔